اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ سوال ہے کہ ہم بہت عرصے سے ذکر اذکار کرتے ہیں پابندی کے ساتھ، نماز کی بھی پابندی رکھتے ہیں، لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سب بے اثر ہے اور کوئی تبدیلی یا کوئی فائدہ ہوتا محسوس نظر نہیں آتا۔ ذکر اور اذکار کے حوالے سے ہم نے کئی طرح کے فوائد پڑھے، سنے اور دیکھے بھی ہوں گے۔ اس بات میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ سب سے بڑی عبادت ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہی سب کچھ ہے۔ شاید ہی کوئی عبادت ایسی ہو جس کے اندر ذکر نہ ہو، لیکن اس کے باوجود معاشرے میں اکثر دیکھنے میں جو چیز آئی ہے، مشاہدے کے اندر جو چیز آئی ہے کہ ذکر اذکار کی وجہ سے ہماری اخلاقیات پر کوئی اثر مرتب نظر نہیں آتا۔ ہم ذکر اور اذکار کرتے ہیں، لیکن نہ تو ہمارے اعمال درست ہوتے ہیں اور نہ ہی ہمارا اخلاق ٹھیک ہوتا ہے۔ بظاہر ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے جو مٹھاس، جو لذت ہمیں حاصل ہونی چاہیے، ہم اس سے محروم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ذکر اذکار سے جو ہمیں جسمانی طور پہ شفا ملنی چاہیے، ہم اس سے بھی محروم نظر آتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم ذکر اذکار کی اہمیت کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ جس طریقے سے دعائیں پڑھنے کی روٹین بن گئی ہے، اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ دعائیں پڑھا نہ کرو بلکہ دعائیں مانگنا سیکھو۔ پڑھنے کا کیا ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا، ہم عربی کے اندر دعا یاد کی، اس کے معنی ہمیں نہیں آتے، ہم وہ دعا تو پڑھتے ہیں لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، کیا اس کی منت سماجت کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ ذکر اذکار کرتے وقت بھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے تسبیحات اٹھائی ہوتی ہیں، وہ دوسرے بندوں سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ چل رہا ہوتا ہے، نیچے ایک سے ایک دانہ گزار رہے ہوتے ہیں۔ جب اس طرح کے ذکر اذکار کیے جائیں گے تو ایسا ذکر ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی نہیں پیدا کرے گا، ہمیں اخلاقی طور پہ ہماری اصلاح نہیں ہوگی، ہماری اخلاقیات درست نہیں ہوں گی، چونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم کس عظیم ہستی کا، کس عظیم ذات کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں سبحان اللہ پڑھا ہے، اللہ اکبر پڑھا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ اکبر کہہ رہے ہیں وہ ذات کون سی ذات ہے۔ بعض اوقات ہم دکان کے ٹھیلے پر بیٹھے ہوتے ہیں، سودا بیچ رہے ہوتے ہیں، دانے پہ دانے، اور کئی تو دو دو دانے گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ذکر کا کیا فائدہ ہے؟ ہم شام کو اذکار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس کا معنی ہمیں نہیں آتا، ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے، ہم ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نماز کو ہم نے روٹین بنا لیا، روٹین میٹر، کہ ہم نے دن میں 5 دفعہ نماز پڑھنی ہے۔ ہم نے آیا وضو کیا، 3 یا 4 رکعتیں اگر ہم نے پڑھنی ہے، فرض نماز کی میں بات کر رہا ہوں، فرض رکعتیں صرف پڑھنی ہے، ہم 5-7 منٹ کے اندر وہ فرض رکعتیں ادا کی، مصلی اٹھا کے پرے رکھا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اب اتنی سپیڈ کے ساتھ ہم قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے، تشہد میں بیٹھ کے دعائیں مانگیں گے، کون سی مانگی ہے ہم نے دعا؟
آپ خود تصور کریں کہ ایک بندہ 5-7 منٹ کے اندر 4 فرض پڑھتا ہے، اس کی نماز میں کتنا خشوع ہوگا، کتنی توجہ اس کی نماز کے اندر ہوگی۔ میں اکثر وہ مثال دیا کرتا ہوں، مسجد میں قاری صاحب نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے 4 رکعت نماز کے اوپر 12 منٹ لگائے، 4 رکعت نماز کے اوپر 12 منٹ لگائے۔ عصر کی نماز تھی، مجھے ابھی تک یاد ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک آدمی پیچھے نمازی جو مقتدی تھا وہ کہنے لگا، مولانا یہ کوئی طریقہ ہے، 12 منٹ آپ نے لگا دیے، ہم نے جا کے دکان پہ بھی بیٹھنا ہوتا ہے، یہ تو حال ہے ہماری نمازوں کا۔ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے نا، اور حالت یہ ہے کہ ہم 12 منٹ مسجد کے اندر نماز کے لیے وقف نہیں کر سکے۔ ذکر اذکار انسان کی زندگیوں کے اندر انقلاب لے کے آتے ہیں، یاد رکھو یہ بات۔ ذکر اذکار سے انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ ذکر اذکار سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، بندہ اللہ کے قریب جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بنتا ہے۔ لیکن پہلے ذکر اذکار اس طرح کرو جس طرح شریعت نے کہا، جس طرح شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، فحش گفتگو کرنا نہیں چھوڑتے، ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، فحش پروگرام دیکھنا نہیں چھوڑتے، ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں چھوڑتے۔ کیسے ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی آئے؟ معذرت کے ساتھ بات تلخ ہے، لیکن بات ہے یہی در حقیقت۔ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اس کی کبریائی بیان کرنی ہے، اس کی صفات بیان کرنی ہے، تو اپنے آپ کو اس کے حکم کے مطابق بناؤ۔ اس کی بڑائی کبریائی بیان کرتے وقت تمہاری توجہ اس عظیم ذات کی طرف ہونی چاہیے کہ کس عظیم ذات کو ہم پکارے ہیں۔ پھر دیکھو تمہاری زندگیوں میں کیسے انقلاب آتا ہے، پھر دیکھو تمہاری شب و روز کیسے تبدیل ہوتے ہیں، پھر دیکھو تم اللہ کے کیسے مقرب بنتے ہو۔ اس لیے میرے بھائی، سب سے پہلے اپنی اصلاح اس لحاظ سے کریں کہ ہم جو ذکر اذکار کر رہے ہیں کیا اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ آپ آزما کے دیکھیں، چیزوں کو پریکٹیکلی کریں نا۔ یہی دعا، ایک چھوٹی سی دعا میں نے آپ کو بتائی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ آپ سوچیں ذرا، اس بات تھوڑی سی لمبی ہوگی، بس اسی کو میں یہیں پہ مختصر کرتا ہوں۔ اس دعا کو ذرا سوچیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو بندہ شام کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اگلے دن فجر تک زمین اور آسمان کے درمیان کوئی بھی نقصان دینے والی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی۔ ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی اس طرف۔ 3 دفعہ تعداد پوری کرنی ہے، ٹھکا ٹھک اس کو مارا اور فارغ۔ نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا، پتہ ہی نہیں ہے، وہ 33 دانوں والے تسبیح فٹا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کیا ذکر ہے؟ یہ طریقہ کار غلط ہے ہمارا۔ اس لیے ذکر کریں، اذکار پڑھیں، دعائیں مانگا کریں، اللہ سے کثرت سے مانگا کریں، لیکن اس وقت آپ کا دل، آپ کا دماغ ٹوٹل اللہ کی طرف ہو۔ یہ نہیں کہ میسج چیٹنگ ہو رہی ہو اور ساتھ اذکار ہو رہے ہیں، ایسے اذکار اللہ کو نہیں چاہیے، معذرت کے ساتھ ایسے اذکار اللہ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔